السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ثابت ہوگی، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ گیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ گیلانی لگایا جاتا ہے، جو کہ عربی میں جیلانی بن جاتا ہے۔ آپ کو گیلانی کہہ دیا جائے یا جیلانی کہہ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سادات سے جا ملتا ہے۔ غوث اعظم بھی آپ کو ہی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کے والد ماجد جو کہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، تو اس کے بعد آپ کی تربیت کا سارا ذمہ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے نانا جان پر آ گیا تھا کہ نانا کا نام حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 12 سال کی عمر کے بعد 4 سال تک آپ نے اپنی علم تعلیم وہیں گیلان میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد روحانی تعلیم کے لیے آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دیتے ہوئے ساتھ ایک نصیحت کی کہ بیٹا، جا رہے ہو تو راستے میں وہاں پر جا کر تم نے اچھے برے حالات کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ، تم نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور جاتے وقت آپ کی والدہ نے آپ کے کرتے میں 40 دینار سی دیے، کہا کہ ان کی تمہیں ضرورت ہوگی تو تم استعمال کر لینا۔ آپ کا قافلہ جا رہا ہے تو رات کو آپ کے قافلے کو ڈاکو پڑتے ہیں اور آپ قافلے والے کو لوٹ لیتے ہیں۔ بیچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ نکال، کیا چیز ہے تیرے پاس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی جاتی ہے لیکن آپ سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ ان کو اٹھا کر سردار کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب ڈاکو اپنے سردار کے پاس انہیں جب لے کے جاتے ہیں تو ان کا سردار آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ اے بچے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کے پاس 40 دینار ہیں تو کہاں ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، میری ماں نے میرے کرتے میں سی دیے۔ جب تلاشی لی جاتی ہے تو ان کے کرتے سے 40 دینار نکل آتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے، وہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، تو اپنے 40 دینار بچا بھی سکتا تھا۔ ہم نے آپ کی تلاشی لی لیکن ہمیں دینار نہیں ملے، آپ میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ آپ تو بچ بھی سکتے تھے لیکن تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، تمہارے ساتھ کچھ بھی حالات ہو، اچھے ہو برے ہو، کچھ بھی ہو، سچ کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو بس میں نے اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے آپ سے سچ ہی بولا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ سب سن کر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ بہت ہی حیران و گمان میں پڑ گیا کہ ہاں، ایک 16 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو کر اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اپنے اللہ کا حکم نہیں مان رہا، میں کتنا برا ہوں۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور اپنا جو بھی سامان لوٹا ہوا تھا سب ان کے مالکان کو واپس کر دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر پکا اور سچا مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پہنچے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کے پاس روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر اپنی باقیہ زندگی گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس دنیا و جہان کی
ساری دولتیں خزانے آ جائیں تو میں ان کو غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کرنا بہتر سمجھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غریبوں مسکینوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، ان پر بہت شفقت عنایت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ اپنے مال کو بڑھانے کی سوچ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بانٹنا نہیں آتا غریبوں میں، تو وہ یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ ان کا مال بڑھ جائے گا۔ وہ بانٹنا شروع کریں گے تو انہیں اللہ بھی دینا شروع کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی نے دکھاوے کے لیے نیک اعمال کیے تو گویا اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ مطلب کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے ہمارے دل میں خدا کو راضی کرنے کی کوئی توقع نہیں ہے تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ضائع ہیں۔ اسی لیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در پر جو بھی سوالی جاتا ہے جتنی جھولی پھیلاتا ہے اس کی اتنی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ 91 سال کی عمر میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج وہیں پر موجود ہے جہاں پہ وہ پڑھایا کرتے تھے، جو ان کا مدرسہ تھا۔ وہ مدرسہ ان کا مزار بغداد شریف میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہزاروں زائرین جاتے ہیں اور اپنے سینے میں نور بھر کر واپس آتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔